یہ اچھا سوال نہیں تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر آئے تو وہ کیوں ڈر گئے؟ کیونکہ انہیں اس کی توقع نہیں تھی. انہیں کبھی یہ امید نہیں تھی کہ کوئی فرشتہ ان کے پاس آئے گا. اور اگر آپ تاریخی کتابیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے تو وہ غار میں اللہ کی عبادت اور غور و فکر کر رہے تھے. تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اقرا، یعنی پڑھو. وہ چونک گیا، یہ کون ہے جو پڑھنے کو کہہ رہا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے اقرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مانا بکری، میں نہیں سیکھ رہا ہوں. لیکن بائبل میں جب لوگوں کا فرشتوں سے مقابلہ ہوا تو فرشتے نے انہیں یقین دلایا کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے. کہ اسے خوفزدہ نہ ہونے کی یقین دہانی کیوں نہیں دی گئی؟ آگے بڑھا اور اس کے بجائے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ڈھانپ دو، کیونکہ وہ بہت خوفزدہ تھا. لیکن بائبل میں جب لوگوں کا فرشتوں سے سامنا ہوا تو فرشتوں نے انہیں یقین دلایا کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں، کیونکہ 2 تیموتھی 7 میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی بلکہ طاقت، محبت اور صحیح عقل کی روح دی ہے. تو خدا کیوں ہمیں خوف رکھنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ خدا کی طرف سے تھا، وہ خدا کا فرشتہ تھا. بہت اچھا، بہن نے بہت اچھا سوال کیا. وہ بائبل میں کہہ رہی ہے ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جب کوئی فرشتہ نبیوں یا دوسرے انسانوں کے سامنے آتا ہے تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں فرشتہ ہوں، ڈرو نہیں. درست. جی ہاں، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اس کا قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب فرشتہ ابراہیم اور دوسرے انبیاء کے سامنے آتا ہے تو وہ اور فرشتہ کہتا ہے ڈرو نہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جبرائیل نے نبی کو یہ نہیں کہا کہ ڈرو مت، میں مکمل کروں گا. یہ پیشین گوئی اس کے بارے میں جب جبرائیل فرشتہ حضرت محمد اقرا کو بتاتا ہے تو نبی ڈر جاتا ہے. تم جانتے ہو کیوں؟ وہ سیکھ رہا تھا. کیونکہ مجھے مکمل کرنے دو، پھر آپ کر سکتے ہیں. جب جبرائیل فرشتہ کہتا ہے پڑھو تو وہ کہتے ہیں مانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہ بائبل میں پیشن گوئی کی تکمیل ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں، یسیہ کی کتاب باب نمبر 29 آیت نمبر 12 میں لکھا ہے کہ یہ اس شخص سے کہا جائے گا جو پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ ایک پیشن گوئی ہے جو عہد نامہ قدیم میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی ہے. یسیہ کی کتاب باب نمبر 29 آیت نمبر 12 میں کہا گیا ہے کہ کتاب اس شخص کو دی جائے گی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اور اس سے کہا جائے گا یہ پڑھو، میں تم سے درخواست کرتا ہوں. اور وہ جواب دے گا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو یہ عہد نامہ قدیم کی پچھلی کتابوں میں بیان کی گئی پیشین گوئی کی تکمیل ہے. تو یہاں تک کہ قرآن میں بھی اور قرآن کی تفسیر میں بھی جب یہ پہلی وحی آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. اس سے پہلے آپ اللہ کے رسول نہیں تھے. یہ پہلی وحی ہے جو آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی. اس سے پہلے آپ بہت نیک انسان تھے لیکن آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. تو جیسے ہی پہلی بار فرشتہ آیا آپ ڈر گئے، جیسے ایک عام انسان ڈرتا ہے. ہاں، لیکن فرشتہ آپ کے پاس یا میرے پاس بھی آیا تو ہم ڈر جائیں گے. تو اس وقت آپ عام انسان ہیں. پہلی بار جب وہ آتا ہے اور جب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پڑھو، وہ سوچتا ہے وہ اسے پڑھنے کو کہہ رہا ہے اور وہ ان پڑھ ہے. تو وہ یہ کہہ کر جواب دیتا ہے کہ مانا بکری، میں سیکھا نہیں ہوں. تو پھر وہ دہرایا پڑھو اقرا، پڑھو مانا بیکاری. تیسری بار جب وہ کہتا ہے پڑھو تو اقرا کے 3 معنی ہیں، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے تلاوت کرنا اور ایک ہے اعلان کرنا. تو پھر اسے احساس ہوتا ہے وہ اسے دہرانے کو کہہ رہا ہے. تو دہرانے کے لیے آپ کو سیکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، دہرانے کے لیے آپ کو سیکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے پڑھو، تلاوت کرو، اپنے رب کے نام سے اعلان کرو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک چمٹنے والی چیز سے پیدا کیا، ایک جونک کی طرح مادہ سے. تو جب وہ مکمل آیت کہتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا ہے کہ فرشتہ جبرائیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھیں بلکہ یہ ہے کہ وہ دہرائیں، اور وہ اسے دہراتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اور پھر قرآن کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں. جب وہ گھر واپس آتے ہیں
ایک انسان ہونے کے ناطے وہ کانپ رہے ہیں۔ پھر ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں اوڑھنی میں لپیٹ دیتی ہیں اور کہتی ہیں فکر نہ کرو، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ ایک انسان ہے، تو اس میں کیا غلط ہے؟ اگر کوئی فرشتہ دیکھ کر ڈر جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر فرشتہ بار بار آتا رہے اور پھر بھی وہ ڈر جائے تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ پہلی بار یہ بالکل عام بات ہے، وہ ایک انسان ہے، تو میرے لیے وہ ایک انسان ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، تو اگر وہ ڈر جائے تو یہ بالکل عام بات ہے۔ بہت سے پیغمبر جب فرشتے کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار آتے رہتے ہیں، پھر وہ نہیں ڈرتے، تو کیوں؟ تو اس میں کیا غلط ہے؟ جیسے مریم اور زکریا کا فرشتے جبرائیل سے ملاقات کرنا، فرشتے سے ملاقات کا تجربہ مختلف تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے مریم اور زکریا کے بعد فرشتے جبرائیل سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ملاقات کے بعد جب فرشتہ چلا گیا تو انہیں خوف نہیں رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس ملاقات کے بعد بھی ان کے دل میں خوف باقی رہا، اور خدا ہمیں خوف کی روح نہیں دیتا۔ بہن سوال پوچھ رہی ہے، جب مریم علیہ السلام نے فرشتے سے ملاقات کی اور زکریا علیہ السلام نے بھی فرشتے سے ملاقات کی تو انہیں خوف محسوس نہیں ہوا؟ تو خوف محسوس کرنا کوئی حرام چیز نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں، یہ انسانیت ہے۔ جی ہاں، میرے لیے یہ عام بات ہے، یہ انسان ہونا ہے، کچھ کو خوف آتا ہے، کچھ کو خوف نہیں آتا۔ یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ پہلی بار جب فرشتہ ظاہر ہوتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زکریا اور مریم میں فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں مریم نبی نہیں تھیں۔ جی ہاں دوست، وہ بشارت دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہاں آپ سمجھ گئے، ضروری نہیں کہ اگر ایک رسول خوف زدہ ہو تو غلط ہے، یا ایک رسول خوف زدہ نہیں ہے یہ درست ہے۔ ہر رسول مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ نے اللہ سے روبرو بات کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے بات نہیں کی، تو کیا اس سے ابراہیم علیہ السلام کم درجے کے نبی ہو گئے؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے روبرو بات نہیں کی تھی، تو کیا اس سے وہ کم درجے کے نبی ہو گئے؟ نو، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، یہ ایک لقب ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ باقی رسول اللہ کے دشمن ہیں؟ نہیں، تو یہ عنوانات دیے گئے ہیں۔ ہر نبی اپنی ذات میں منفرد ہے۔ ہم صرف اس صورت میں اعتراض کریں گے جب وہ کوئی ایسا کام کرے جو غیر فطری ہو، یا کوئی ایسا کام جو صحیح نہ ہو، یا کوئی ایسا کام ہو جو گناہ ہو۔ بس ڈرنا گناہ نہیں ہے، تو میرے لیے یہ معمول کی بات ہے۔ میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں ایک ذہین انسان ہوں، اگر ایک آدمی ڈرتا ہے تو ایک آدمی نہیں ڈرتا، اس سے وہ کم یا بلند نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن اس کے بعد آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ زیادہ جرات مندانہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتہ جبرائیل کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے فرشتہ جبرائیل کے ساتھ اتنا تعامل کیا ہو جتنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیا آپ کسی رسول کو جانتے ہیں؟ کوئی بھی رسول زکریا اور مریم ان پر سلام ہو، یا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بات چیت کی؟ نہیں، تو یہ تعامل اللہ پر منحصر ہے۔ اگر آپ فرشتہ جبرائیل کو دیکھیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دینے کے لیے منتخب کیا تھا۔ دوسروں کے پاس وہ کم بار آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ زیادہ بار آئے۔ تو میرے لیے اگر آپ پوری زندگی دیکھیں تو ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زیادہ بار تعامل کیا، انہوں نے ان سے کئی بار بات کی۔ اگر آپ احادیث دیکھیں تو کسی بھی دوسرے پیغمبر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بار۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آخری اور حتمی پیغمبر تھے۔ پہلی بار آپ کے پیغمبر نے ایک فرشتہ دیکھا اور وہ ڈر گئے، یہ بالکل عام بات ہے، وہ ایک انسان ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اس میں کیا غلط ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن انکاؤنٹر کے بعد اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو آپ کو اتنا زیادہ خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا خدا سے سامنا ہے تو وہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ ڈرو نہیں۔
کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، لوگ اسے خدا نہ سمجھے، ورنہ عیسائیوں کی طرح لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ حضرت محمد خدا ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے، بس اگر انسان ڈر جائے اور پھر یقین کرے تو کوئی حرج نہیں، وہ آپ اور میری طرح ایک انسان ہے، چنانچہ تمام انبیاء انسان تھے، اس لیے آپ نے یہ شرط رکھی کہ آپ اپنی حالت میں خوف زدہ نہ ہوں۔ یہ خدا کی شرط نہیں ہے، کیا تم سمجھتے ہو؟ میرے لیے اگر کوئی انسان، اگر وہ خدا ہے تو خدا نہیں ڈر سکتا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے کلمہ میں جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انا محمدین عبد الصلاۃ، وہ اللہ کا بندہ ہے، تو یہ تمام اعمال ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبر انسان تھے، وہ خدا نہیں تھے، ورنہ جیسے بہت سے عیسائی غلطی سے خدا کو یعنی عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں۔ بہن، کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے؟ جی ہاں۔ کیا آپ بائبل میں کہیں بھی یہ غیر واضح بیان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یا جہاں وہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو؟ ویسے کوئی سیدھا راستہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو سن نہیں سکتا بہن۔ کوئی براہ راست آیت نہیں ہے کہ یسوع کہتا ہے میں خدا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، بہت اچھا، بہت اچھا۔ لیکن وہ حوالہ دیتا ہے۔ خود اس کا مطلب ہے بہنیں متفق ہیں، بائبل میں کہیں بھی کوئی ایک بھی غیر واضح بیان نہیں ہے جہاں یسوع مسیح سلام اللہ علیہ خود کہتے ہیں میں خدا ہوں، وہ عبادت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یسوع کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ سلامتی ہو ان پر، یسوع مسیح سلامتی ہو ان پر نے فرمایا میں اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے انسانی میں سن کر انصاف سے فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی نہیں بلکہ باپ کی مرضی چاہتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے اس لڑکے نے بتایا تھا۔ لیکن وہ نہیں سمجھا، اسے مسئلہ تھا، آپ جانتے ہیں۔ لیکن بہت سی آیات میں وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، براہ راست نہیں، لیکن جیسے وہ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے احکامات پر عمل کرو گے۔ تمہیں تمام پیغمبروں کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، صرف یسوع سلامتی ہو ان پر، ابراہیم یا موسیٰ کے کیوں؟ کیا تمہیں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ابراہیم خدا کے پیغمبر تھے یا نہیں؟ کیا موسیٰ خدا کے نبی تھے یا نہیں؟ وہاں تھے۔ تو کیا تمہیں ان کے احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ جی ہاں۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ یسوع بھی ایک پیغمبر تھے، ہم ان کی عزت اور محبت کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں۔ میں ان کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اور میرا ایک اور سوال ہے۔ اب آپ نے اپنی کتاب کھول لی ہے، ٹھیک ہے، اپنی کتاب سے پڑھیں۔ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ ایک اور سوال، اسلام میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک خاص سمت کی طرف کیوں رخ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو عربی میں ہی کیوں نماز پڑھنی ہوتی ہے؟ عربی کیوں؟ پودوں کی مضبوط جڑیں زمین کی گہرائی میں پھیل کر اسے زندگی اور توانائی فراہم کرتی ہیں۔ زمان کرسٹوفر کا سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو کسی خاص سمت میں نماز پڑھتے ہو، آپ سمت میں کیوں کھیلتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ بہت اچھا سوال۔ بہن سے سوال ہے کہ جب ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو کعبہ کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ قبلہ کا مطلب ہے سمت۔ ہم قبلہ رخ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اسلام میں اتحاد پر یقین رکھتے ہیں، ہم تقسیم پر یقین نہیں رکھتے۔ تو آج فرض کریں کہ ہم سب یہاں اس خیمہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کہاں نماز پڑھیں گے؟ مشرق، مغرب، شمال یا جنوب؟ آپ مغرب کہیں گے، وہ مشرق کہے گا، وہ شمال کہے گا۔ ہم کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ مختلف سمت۔ تو اتحاد کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو کعبہ کی طرف منہ کرتے ہو۔ یہ سورۃ البقرہ باب نمبر 2 میں قرآن کی آیت ہے۔ تو ہم کعبہ کا سامنا اتحاد کے لیے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کعبہ کو پوجتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کعبہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان کبھی خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتا۔ کیا تم سمجھتے ہو کعبہ قبلہ ہے؟ قبلہ کا مطلب ہے سمت۔ ہم اتحاد پر یقین رکھتے۔ جب ہم حج کے لیے مکہ جاتے ہیں تو ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔
ہم کعبہ کا طواف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہر دائرے کا ایک ہی مرکز ہوتا ہے۔ اسلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاہ پتھر نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ میں صرف اس لیے حجر اسود کو چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے اسے چوما تھا، ورنہ یہ پتھر نہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی مسلمان نے کبھی پتھر کی عبادت نہیں کی۔ مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ اکرام تھے جو کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ وہ کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ کیا کوئی بت پرست اس کعبہ پر کھڑا ہوگا جس بت کی وہ عبادت کر رہا ہے؟ کیا کوئی بت پرست، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا کوئی بت پرست اس بت پر کھڑا ہوگا جس کی وہ عبادت کر رہا ہے؟ نہیں۔ نہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم حاجی کی عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ یہ صرف قبلہ ہے، ہم وحدت پر یقین رکھتے ہیں، ورنہ انتشار ہوگا، کوئی مشرق کہے گا تو کوئی مغرب۔ اتحاد کے لیے سب مکہ میں کعبہ کی طرف رخ کر کے ایک ہی سمت نماز پڑھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جیسے عیسائی، ٹھیک ہے، ہم کسی بھی وقت کسی بھی سمت رخ کر کے دعا کر لیتے ہیں۔ معاف کیجئے، اچھا، جیسے عیسائی، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کنفیوژن ہے کیونکہ ہم کسی خاص سمت رخ کر کے دعا نہیں کرتے، یا ہاں کوئی طے شدہ سمت نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو آزادی ہے۔ کوئی اتحاد نہیں ہے۔ عیسائی جنوب، مغرب یا مشرق کی طرف دعا کرتے ہیں، سب کی سمتیں الگ ہیں، تو پھر یہ آپ ہی کا مسئلہ ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے یسوع مسیح نے کہا انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 11 تا 14، میں نے آپ سے بہت سی باتیں کہنی ہے لیکن اب آپ ان کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جب سچائی کی روح آئے گی وہ آپ کو تمام سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وہ اپنے بارے میں نہیں بولے گا، جو کچھ تم سنو گے وہ بولے گا، وہ آپ کو آنے والی چیزیں دکھائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات کر رہے ہیں؟ سچائی کی روح القدس ہے۔ روح القدس، اس آیت میں حضور روح ہے، کے بارے میں کہتے ہیں۔ روح القدس، بہن نے بہت اچھا جواب دیا۔ حضرت محمد روح القدس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے، ابھی آپ انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ آئے گا یعنی سچائی کی روح، بہن بائبل کہتی ہے کہ جب عیسیٰ پیدا ہوئے تو روح القدس موجود تھی، ہاں یا نہیں؟ روح القدس تھی۔ بہن بس یہ بتائیں، کیا بائبل میں نہیں کہ عیسیٰ کی پیدائش پر روح القدس وہاں تھی؟ جب یسوع پیدا ہوا تھا، جب یسوع مسیح ماں مریم کے ہاں پیدا ہوا تو روح القدس وہاں موجود تھی، صحیح ہے؟ تو یہاں پیشن گوئی کہتی ہے میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں لیکن اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جب سچائی کی روح کرے گا، وہ یہ ہے، سنیں، وہ سب سے پہلے ایک نر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، روح سے نہیں۔ میں اس آیت میں رکو، سنو، مجھے مکمل کرنے دیں پھر آپ جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ ایک انسان سے مراد ہے، روح نہیں۔ جب سچائی کی روح آئے گی وہ آپ کو تمام سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا، وہ اپنی بات نہیں کرے گا، جو کچھ یہاں ہے وہ بولے گا 4-5 بار ہوں۔ یہ روح القدس ہے، روح القدس اسے نہیں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جب یسوع، مجھے پہلے مکمل کرنے دو، آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ میں آپ کو بولنے کا موقع دوں گا۔ وہ مرد یعنی ایک آدمی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نمبر 2، پیش گوئی کہتی ہے کہ جب نبی آئے گا، روح القدس تو پہلے ہی موجود تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو آپ کا روح القدس کا تجزیہ بالکل غلط ہے۔ وہ اپنی طرف سے نہیں بولے گا، جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث میں بتایا ہے وہ الفاظ واپس بھیجے گئے، جیسا کہ آپ نے کہا فرشتہ جبرائیل کے ذریعے۔ انہوں نے ایسے دہرایا جیسے الفاظ ان کے منہ میں ڈال دیے گئے ہوں۔ روح القدس کے منہ میں کہاں الفاظ ڈالے گئے؟ بائبل میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا۔ یہاں لکھا ہے جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ میری بڑائی کرے گا۔ کیا روح القدس نے یسوع کی بڑائی کی؟ میں کہاں؟ روح القدس نے کہاں یسوع کی بڑائی کی؟ کہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں بائبل کے دوران، نمبر 1،
روح القدس تو پہلے ہی موجود تھا جب یسوع تھے. یسوع کی پیدائش سے پہلے ان پر سلام ہو. روح القدس وہاں موجود تھا جب یسوع زمین پر زندہ تھے. یہ نبی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کوئی ہے جو مستقبل میں آئے گا, تو یہ روح القدس نہیں ہو سکتا. نمبر 2, اسے 4 یا 5 بار استعمال کیا گیا ہے. یہ کوئی روح نہیں ہو سکتی. نمبر 3, اس کے منہ میں الفاظ ڈالے گئے تھے. روح القدس کے منہ میں کوئی الفاظ نہیں ڈالے گئے. نمبر 4, وہ یسوع مسیح کی بڑائی کرے گا, ان پر سلام ہو. یہ چاروں باتیں بائبل میں کہاں ذکر ہیں؟ پھر میں مان لوں گا کہ یہ روح القدس ہے. اچھا خدا, کیا یہ چاروں باتیں بائبل میں ذکر ہے؟ یہ چاروں باتیں جو پیشگوئی میں بیان ہوئی ہیں وہ روح القدس پہ صادق نہیں آتی. صرف اس لیے کہ آپ کے والد آپ کی چرچ نے کہا ہے آپ اندھا دھند سے دوہرا رہے ہیں. نہیں. کو منطقی طور پہ سوچنا چاہیے. کیا روح القدس وہاں موجود تھا یا نہیں؟ وہ وہاں موجود تھا. وہ یسوع کے پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا, ان پر سلام ہو. وہ حضرت مریم کے پیٹ میں بھی موجود تھا. وہ اس وقت بھی موجود تھا جب یسوع پیدا ہوئے, ان پر سلام ہو. وہ اس وقت بھی موجود تھا جب یسوع زندہ تھے. تو یہ روح القدس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. کوئی آپ کو گمراہ کر ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بائبل کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ جب آتا ہے تو کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے جو موجود نہیں ہوتا. روح القدس سب سے پہلے جب یسوع پیدا ہوا تھا اس کے اندر, اس کے ساتھ تھا. لیکن جب وہ چلا گیا تو اس نے کہا کہ روح تمہارے اندر رہے گی. یہ فرد ہے. ایسا نہیں ہے تینو کہ جیسا کہ صرف تم ہی ہو. بائبل کا غلط حوالہ دینا. بائبل کہتی ہے, حضرت عیسیٰ مسیح نے فرمایا, میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں لیکن تم ابھی انہیں برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ جب وہ یعنی روح حق آئے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر نہیں ہو سکتا. ہم حوالہ دیتے ہیں. ورنہ تو یسوع جھوٹ بول رہے ہیں. ہم یہ نہیں مان سکتے کہ نبی عیسیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو آپ یسوع پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ اس کے اڑنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا. میں یہ برداشت نہیں کروں گا. میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں. آپ ان پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا سکتے. آپ اپنی باتیں شامل کر ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آئے گا تو تمہیں ساری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا. روح القدس تو پہلے ہی موجود تھا. تو پھر آپ کیوں غلط سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم خدائی, خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس کا حوالہ دیتے ہیں. ہم انہیں وہ شخص کہتے ہیں جسے میں سنتا ہوں. وہ کہاں؟ انہوں نے خدا باپ روح القدس یا میرا ذکر کہاں کیا؟ بائبل کی کون سی آیت یہ کہتی ہیں؟ جب یسوع نے بپتسمہ لیا تھا. کون سا؟ بائبل کی آیت یہ کہتی ہے. جی بالکل, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. یہ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو جواب دینے کا موقع دے رہا ہوں کیونکہ تم اس نوجوان لڑکی کی طرح نہیں ہو. درست ہے نا؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں واضح طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. بہت واضح طور پر. آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ کہاں لکھا ہے روح القدس؟ روح القدس تو پہلے ہی موجود ہے. تو پھر آپ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ میں گمراہ نہیں ہوں. نہیں. یہ سادہ انگریزی ہے بہن, اور میرا خیال ہے کہ آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے, اس نوجوان لڑکے کی طرح نہیں. اچھا, اگلا سوال کیا ہے؟ تو جب آپ گھر جائے آپ اچھی طرح پڑھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے؟ باب نمبر 16 آیت نمبر 11 سے 14 اسے نوٹ کر لیں, اپنی ڈائری میں لکھ لیں. انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 11 سے 14. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئے ہوگی. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں انسان کا آنا اور اس کا جو وقت گزارنا ہوتا ہے یہ فضول نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ ضائع جاتا ہے, بلکہ انسان جب اس زندگی اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے. اور اس کا یہ اکاؤنٹ جب کھلتا ہے تو اس اکاؤنٹ میں اس کی تمام ریکارڈ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر یہ اچھے کام کرتا ہے تو وہ اچھے جو ہے نا وہ جمع ہو جاتے ہیں. اگر برے کام کرتا ہے تو وہ برے کام بھی انسان کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ
سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کِرَامًا کاتبین۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین وہ دو فرشتے ہیں جو بلوغت کے بعد انسان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک دایاں بازو پر اور ایک بائیں پر۔ جو دائیں والے ہوتی ہے نا، دانے والی، تو وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اچھے اعمال نوٹ کرتی ہے، یعنی انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو فوراً اس کو لکھ دیتا ہے۔ جو بایاں والا ہوتا ہے وہ انسان کی گناہ، وہ غلط کام وہ نوٹ کرتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسان جب تنہائی میں بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو چپ گیا وہ، کوئی مجھے نہیں دیکھتا، لیکن حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ انسان پر 4 چیزیں گواہی دیں گی قیامت کے دن اگر کوئی گناہ وہ کرے۔ ایک، جس اعضاء سے گناہ کرتا ہے، ہاتھ سے گناہ کرتا ہے وہ ہاتھ گواہی دے گا، آنکھ سے گناہ کرتا ہے آنکھ گواہی دے گی، کان سے گناہ کرتا ہے تو کان گواہی دے گی۔ تو جس اعضاء سے انسان گناہ کرے وہ گواہی دے گی ایک۔ دوسری، وہ جگہ، جس جگہ پر وہ گناہ کرے وہ جگہ گواہی دے گی۔ تو تیسرا، جو کرامن کاتبین ہے وہ گواہی دے گی۔ تو یہ 3 گواہ ایسے ہیں جو کہ اب 14 بھی ہے، وہ مجھ سے بھول گیا کہ وہ کون سا ہے، لیکن یہ سب کے سب جو ہے نا یہ گواہی دیں گی اس انسان پر کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور اسی طرح اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، سورۃ الیاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم مہر لگا دیں گے افواہہم، اس کے منہ پر، وَتُكَلِّمُ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور بات کریں گے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور اس کے پاؤں گواہی دیں گی بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کرتے تھے۔ تو بھائیو دوستو، انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا جو کام وہ کرتا ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اب یہ عورت یہاں پر بہت کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو پھنسایا جائے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے نا وہ بھی پھنسانے کا نام نہیں لے رہے۔ تو بہت زبردست طریقے سے جواب دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔